سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس آدمی کے ساتھ خیر و بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مومن کو دنیا میں کوئی کانٹا بھی چھبتا ہے اور وہ ثواب کی نیت سے صبر کرتا ہے تو اس وجہ سے قیامت کے دن اس کی خطائیں کم کی جائیں گی۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض جسے بخار تھا اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، خوش ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بخار میری آگ ہے جسے میں اپنے بندہ مومن پر دنیا میں مسلط کر دیتا ہوں تاکہ اس کی آخرت والی آگ کے عذاب کا بدل بن جائے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کون سے لوگوں کی آزمائش سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کرام اور پھر دوسرے نیکوکار اور پھر وہ جو دوسروں سے افضل اور بہتر ہو۔ دراصل آدمی کو اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے، پس اگر اس کے دین میں سختی اور پابندی ہوگی تو اس کی آزمائش بھی سخت ہو جائے گی، اور اگر اس کے دین میں نرمی اور سستی ہوگی تو اس کی آزمائش میں بھی ہلکا پن آ جائے گا۔ اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ آزمائشوں میں مبتلا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ روئے زمین پر چل رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد و زن کے جسم، مال اور والدین میں آزمائشوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ملتا ہے اور اس کا کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی مثال ابتدائی نرم کھیتی کی مانند ہے، جب اس تک ہوا پہنچتی ہے وہ جھک جاتی ہے، اور جب وہ ہوا تھم جاتی ہے تو وہ سیدھی ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح مومن کی مثال ہے جو آزمائشوں کی وجہ سے ہچکولے کھاتا رہتا ہے، اور منافق کی مثال صنوبر کے اس درخت کی طرح ہے جو ٹھوس اور سخت ہونے کی وجہ سے ایک حالت پر برقرار رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دیتا ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے ایک فیصلہ کیا ہے، مجھے اس پر بڑا تعجب ہے۔ اگر اس کو کوئی خیر پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی تعریف کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے، اور اگر وہ کسی مصیبت میں ہو جاتا ہے تو وہ اپنے رب کی تعریف کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ مومن کو ہر چیز میں اجر ملتا ہے، یہاں تک کہ اس لقمے میں بھی جو اپنی بیوی کے منہ میں ڈال دیتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہونے لگی، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کرنے لگے اور اپنے بستر پر الٹ پلٹ ہونے لگ گئے۔ میں نے کہا، اگر ہم میں سے کوئی فرد اس طرح کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو محسوس کرنی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک نیکوکاروں پر تکلیف سخت ہوتی ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ مومن کو جو تکلیف بھی لاحق ہوتی ہے، وہ کانٹا ہو یا اس سے کوئی بڑی چیز، اس کی وجہ سے اس کا ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ سیدنا سعد بن کرز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریض کی خطائیں اس طرح گرتی ہے جیسے درخت کے پتے گرتے ہیں۔